السلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں طالبان کے صدر ملا اختر منصور کی ہلاکت کی جو تفصیل ہو گئی، مگر کچھ اشارے ایسے ہیں کہ بلوچستان میں بھی بڑی تیزی سے جو ہے حالات وہ پہلے سے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے اور بدل رہے ہیں۔ بلوچستان میں آج کی خبر ہے کہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کے 6 جاسوس پکڑے گئے اور تمام کے تمام NDS کے جو حاضر سروس جرنیل کے افغان فوج کے ان کے رابطے میں تھے، ان سے پیسے لے کر پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں دہشت گرد کارروائی مطلب ہوتے ہیں۔ خبر کے ساتھ ہی آج کے دن آرمی چیف جنرل وحید شریف نے بھی بلوچستان کا دورہ کیا، کوئٹہ کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو ہے جوانوں سے ملاقات بھی کی، فورس کوارٹر میں بھی بریفنگ بھی لی اور لگتا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے جو ہے وہ صرف افغان خفیہ ادارے ہی نہیں، شاید پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ اپنا مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آج ہی کے دن بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی ایک بیان دیا اور کہا کہ افغان مہاجرین جن کو پاکستان نے کئی اشروں تک اپنا مہمان بنائے رکھا، انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے اور وہ افغانستان کے خفیہ اداروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور اب ان کو واپس افغانستان جانا ہوگا۔ اور بلوچستان کے وزیر داخلہ کا یہ بیان انتہائی اہم ہے کیونکہ اگر یہی وفاقی حکومت کی بھی پالیسی بن جاتی ہے تو پھر یقینی طور پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ آج ہی کے دن مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والا شخص ملا اختر منصور تھا اور وہ طالبان کا سربراہ تھا، اور اس کے باوجود کہ ابھی DNA ٹیسٹ جو کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کروایا جا رہا ہے، اس کے نتائج کا انتظار ہے۔ یہ تمام حالات و واقعات جو ہیں یقینی طور پہ پریشان کن ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے تجزیہ کاروں کے لیے، پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی بنانے والوں کے لیے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جان چکسئی صاحب، تجزیہ کار ہیں اور بلوچستان سے قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلم رضوی جو ایک سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، سابق سفیر ہیں۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے میاں معین وٹو صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں، حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو چند جھلکیاں دکھاتے ہیں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی پریس کانفرنس کی جو انہوں نے آج کی۔ سب سے پہلے تو ہمارے مشیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ مرنے والا شخص جو ہے وہ ملا اختر منصور ہی تھا۔ All indicators confirm that the person killed in the drone strike was Mullah Akhtar Mansoor, who was traveling on a fake identity. The DNA test will also be available in a day or two. پھر مشیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ جو پہلے خبر آئی تھی کہ ملا اختر منصور کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے یا ان کے کسی رشتہ دار کے، وہ خبر بھی غلط تھی۔ 2-3 دن کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، اس کے بعد کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہوا، اور لیکن لاش ابھی تک حوالے نہیں کی گئی جب تک کہ DNA کا ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ مشیر خارجہ نے اس تازہ ترین ڈرون حملے کو بھی ماضی کے تمام ڈرون حملوں کے اعداد و شمار کا ایک حصہ قرار دے دیا، اور ان کی بات سے لگتا تھا کہ شاید یہ بھی ایک اور ڈرون حملہ تھا، باوجود اس کے کہ تجزیہ کاروں کے مطابق ریڈ لائن کراس کی گئی اور بلوچستان میں یہ حملہ کیا گیا۔ اگر آپ 2001 کے بعد دیکھیں تو اب تک 390 ڈرون اٹیک ہو چکے ہیں، اور اس میں 2010 2011 میں اور 2012 میں بہت زیادہ کوئی 60-70 ہر سال ہوتے رہے۔ ہماری گورنمنٹ جب آئی 2013 میں تو ہم نے اس پہ بڑا واضح موقف لیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 2013 کے آخر میں ایک آفیشیل امریکہ سے اناؤنسمنٹ آیا کہ اگلے 3 مہینے ہم کوئی ڈرون اٹیک نہیں کریں گے جب تک وہ نیگوسیشن اس وقت ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو اس دوران میں جو ٹوٹل تعداد تھی اور یہ بھی جو اٹیک ہوا ہے بہت کم، اس میں ظاہر ہے ہمیں تشویش اس لیے ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے جو ہماری پاکستان کے اندر ہوا ہے، پہلے زیادہ تر اٹیک ٹرائبل ایریا پہ ہوتے تھے، اسی لیے ہم نے اپنا کنسرن جو ہے وہ ان کے لیے کنوے کیا ہے کہ یہ جو ہے
ہمارے تعلقات پہ بھی اثر ڈالے گا اور یہ خلاف ورزی بھی ہے اقوام متحدہ کی اور بین الاقوامی قوانین کی. جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو بڑا واضح مسئلہ ہے. اس کے بعد جو ان کے مقاصد ہیں وہ جس طرح انہوں نے میڈیا میں بیان کیے ہیں, وہ ان کا اسیسمنٹ تھا کہ مولا منصور رکاوٹ ہے ٹاکس میں تو اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ بعد میں اگر آپ اس کا موازنہ کریں جو عراق میں انہوں نے کیا تھا شارٹ ٹرم کے لیے, لانگ ٹرم میں وہ صحیح ثابت نہیں ہوا اور کامیاب بھی نہیں ہوا. اور ہم بھی ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ پیس پروسیس کو اور ڈائلاگ پروسیس کو اس طریقے سے انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ ایڈوائزبل نہیں ہے اور اس سے پروسیس آگے نہیں بڑھے گا. مشیر خارجہ کو آپ نے سنا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس سے مشکلات بڑھیں گی, تعلقات خراب بھی ہوں گے پاکستان اور امریکہ کے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک سفارتکار سے ہی کرنی چاہیے, نرم باتوں سے اور پازیٹیو باتوں سے ہم اگر آغاز کریں. اسلم رضوی صاحب, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان اپنا موقف اب سخت کرتا جا رہا ہے افغانستان اور خاص کر افغان مہاجرین کے حوالے سے؟ کتنا مشکل ہوگا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا؟ یہ تعلقات تو سخت ہونے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جب یہ پکڑے گئے ہیں, سپائیز پکڑے گئے ہیں پاکستان, جاسوس پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کیا نام پہلے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ آیا ہے وہاں پہ. تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک پورا جو چلتا آ رہا ہے اسے ایک اور اس کی کڑی ہے. افغان مہاجر جو ہیں یہاں پہ, جو ریفیوجیز ہیں یہاں پہ, یہ آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے یہاں پہ بس رہے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ بہت ڈرین ہے, فائنینشیل ڈرین ہے, لاجیکل ڈرین ہے. تو کوشش یہی رہی ہے سالوں سال سے کہ ان کو کہا جائے کہ واپس جائیں. خاص طور پہ جب وہاں پہ نئی حکومت آئی ہے ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے لے جائیں, مگر اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ ایک کیا نام پرابلم صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ امن آئے یا نہیں ہے, مگر یہ اکنامک فیکٹر بھی ہے. کیونکہ جو یہاں پہ افغان سیٹل ہیں وہ یہاں پہ اتنے سالوں میں انہوں نے یہاں پہ رشتے بنائے ہیں, شادیاں کی ہیں, پڑھائی کی ہے, تو ایک پورا ان کا یہاں پہ وہ جم گئے ہیں جیسے یہاں پہ. تو مگر اس کو ایک اور ان کو موقع ملا ہے کہ وہاں کے جاسوس بھی آتے ہیں, دہشت گرد بھی آتے ہیں, ان میں چھپ جاتے ہیں وہاں پہ آ کے, اور پاکستان کو بڑی سخت اس میں تکلیف ہے اس کی وجہ سے. اور تو اب یہ ہے کہ پاکستان نے کافی بار کہا کہ جی یہ ان کو واپس بھیجا جائے. کیا یہ ممکن ہوگا ان کو واپس؟ مشکل ہے, مگر کم از کم یہ ہے کہ اب پاکستان کو ذرا تھوڑا اور فرم سٹینڈ لینا پڑے گا اور ایک موومنٹ شروع کرنی پڑے گی. اور کیا یہ موومنٹ اور فرم سٹینڈ شروع ہو گیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم آپ کو سناتے ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کیا کہا. مگر اس سے پہلے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی افغان ریفیوجیز کو ہی ایک وجہ قرار دیا تھا مسئلے کی. The presence of large number of Afghan refugees has become a big security risk as militants use the camps as hideouts for their nefarious activities. Effective measures should be taken on an urgent basis by the international community for the repatriation of Afghan refugees. اور پھر بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے کافی سخت زبان استعمال کی. میرا پرابلم بلوچستان کا امن و امان ہے, اور میرا امن و امان جو خراب کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ افغان مہاجرین ہیں. تو بلوچستان کے لوگوں کا یہ پرابلم ہے, بلوچستان کی حکومت کا یہ پرابلم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ٹی او آرز طے کرنے ہیں وہ جلدی کریں, فیڈرل گورنمنٹ کرے, افغان گورنمنٹ کرے, UNHCR کرے. میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب بلوچستان کے بلوچ, پشتون اور باقی اقوام رہنے والے وہ اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ افغان مہاجرین جب ان کے قتل و غارت میں شامل ہوں گے تو اب مزید ہم یہ مہمانی برداشت نہیں کر سکتے. جانت زگزی صاحب, آپ کا تعلق تو بلوچستان سے ہے, یہ افغان مہاجرین کا معاملہ کتنا سنگین ہے, اور کیا ایک صوبے کے وزیر داخلہ کے یہ کہنے سے کہ آپ واپس چلے جائیں ورنہ دھکے دے کے نکال دیے جائیں گے, ایک اور جگہ پہ یہ بھی انہوں نے کہا, کیا یہ ممکن ہوگا اور کیا یہ ایک
بہتر حکمت عملی ہوگی حکومت پاکستان کی؟ پہلی بات تو یہ کہ یقیناً افغان مہاجر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی، پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک بوجھ بن چکے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے رینکس میں کون ہیں. آئیڈینٹیز بنائے گئے ہیں، پاسپورٹ بھی بنائے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے لوکل لیول پہ رشوت دے کے آپ آسانی سے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنا سکتے ہیں، شناختی کارڈ بھی بنا سکتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کل ان کے رینک میں کون ہوگا. اور تو اس میں قصور صرف مہاجرین کا ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ سسٹم کو اگر یہ جعلی شناختی کارڈ بنتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے. ہمارے اداروں کی اپنی ایک کمزوری اور کوتاہی رہی ہے، اس کو ہم نہیں چھپا سکتے، وہ ایک آنیسٹ آنسر ہے اس کا. لیکن یہاں پہ یہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے. جب آپ 50,000 زیادہ لوگ دن کو جو ہے بارڈر کراس کرتے ہیں چمن کا، ان کی شکلوں سے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. ان کے پاس ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. پچھلے تقریباً 15 سال میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر یہ کہ سیکورٹی کے حوالے سے 2 لاکھ آبادی ہے ایک علاقے کی، اس میں یہ وہاں پہ چھپ جاتے ہیں. آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ان کو چیک کرنے کا کہ وہ وہاں پہ کرمنل مافیاز کے ساتھ ہیں یا دوسرے کوئی طریقے سے ان کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں. ان کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ افغانستان میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے. تو حالات کی سنگینی واقعی ہمارے لیے ایک سیریس ایشو ہے. اب آگے بڑھیے، کیا اس کا یہ بہترین طریقہ ہے؟ دیکھیے، اگر ہم انٹرنیشنل دنیا پہ پریشر نہیں ڈالیں گے، انہیں احساس نہیں دلائیں گے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم اس حد تک تیار ہیں کہ آپ جو ہیں جو شام آپ نے خراب کیا، کلیپس ہوا ہے، وہاں پہ مہاجر گئے یورپ نے، انہوں نے واپس جو ہے وہ ریٹرن کر دیے، ترکی کے حوالے کر دیے. ادھر پچھلے 30-40 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، تیسری جنریشنز ہیں. اکنامک برڈن ہے، سوشل برڈن ہے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم اپنے آئی ڈی پیز یا جو ٹی ٹی پیز ہیں ان کو ہم دے سکیں. تو اس برڈن کو شیئر کرنے کے لیے ذمہ داری ان کی ہمارے پاس نہیں ہے. جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں اس کو اکنالج نہیں کہ یہ ایک تھینکلیس جاب بن چکا ہے. اب ہم نے پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بہترین طریقہ کیا ہے، انٹرنیشنل پریشر کتنا آ سکتا ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ ڈیبیٹ شروع کرنے کا اب وقت آ گیا کہ ہم کس طرح اس مسئلے کو نمٹا سکیں. جانب شیخ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے آپ 15 لاکھ جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں، ان کو آپ بارڈر کی طرف دھکیل دیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح، اور آپ یہ توقع کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دباؤ میں آ جائے گی. اور آخر ملا اختر منصور کی ہلاکت کا جو ہے اس کا اگر ایک جعلی شناختی کارڈ بنا تھا تو اس میں ان 15 لاکھ افغان مہاجرین کا کیا قصور ہے؟ ان 15 لاکھ انسانوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کے اوپر میڈیا پہ بیانات دے رہے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ وزیر داخلہ نہیں بتائیں گے کہ یہ بلوچستان کے اندر اگر ایک دہشت گرد مارا گیا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ وفاقی وزیر داخلہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے نادرہ نے شناختی کارڈ کیوں جاری کیا؟ اب اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم ان 15 لاکھ افغان مہاجرین کو آپ بھیڑ بکری بنائیں گے؟ جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں یہ بالکل جینون ہے. ہمارے اداروں کے کا احتساب ہونا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن پچھلے 30 سال سے ہمارے بارڈرز فری فار آل تھے. ہمیں نہیں معلوم تو اس کا کون ذمہ دار تھا؟ دیکھیے، مہاجرین ذمہ دار تھے. لیکن جو لوگ آئے ہیں اس کو تو آپ نے ٹریس بھی کرنا ہے، چیک بھی کرنا ہے. اب ہم نے غلطی کی ابھی اس بحث میں پڑے بغیر کہ ہم جو چونکہ 30 سال سے نہیں کروا رہے، ابھی آج ہم نے نہیں شروع کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اگر ہم نہیں کروا رہے، اگر ہمارے ادارے کمزور ہیں، پھر یہ ڈیبیٹ نہیں بنتا کہ جی چونکہ ہمارے ادارے کمزور ہیں، ہمارے قصور ہے، ہم نے اس مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے ایک بگننگ نہیں کرنی ہے. کیا یہ لوگ اس ملک میں غیر قانونی ہیں؟ بالکل ہے، بہت سے ہیں. کیا یہ کرائمز ملوث ہے، سیکورٹی تھریٹ ہے؟ بالکل ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے اداروں کو بھی مضبوط بنائیں. مولانا اختر منصور کے جعلی شناختی کارڈ کا ان 15 لاکھ افغان مہاجرین سے کیا تعلق ہے؟ تو ان لوگوں میں سے کوئی اور ملا منصور ہوگا، پھر جو ہے ہماری ساورنٹی کی وائلیشن آپ کے خیال میں ہمیں نہیں پتہ چلتا ان لوگوں کا جب یہ ادھر ایسے کون سا آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے؟ 2 لاکھ کی ایک آبادی پشتون آباد کی ہے، کوئٹہ شہر کی. کوئٹہ شہر میں ایک سبرب ہے، اس میں اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے اس کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں. آپ موبائل کسی بندے کو دے دو، آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں. اور کون سا طریقہ ہے چیک؟ بارڈر سے آپ جہاں وہاں سے کوئی طریقہ نہیں. بالکل 2 افغان جنگیں لڑی ہیں ہم نے اور آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. ہمیں ماننا پڑے گا ہمارا اربوں ڈالر خرچ ہوئے اس جنگ کے اوپر. ہمارا بارڈر کنٹرول بلوچستان میں آلموسٹ نہیں ہے. ہمارے اتنا بڑا پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ایک بڑی ساحلی 44% ہے پاکستان. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری بارڈر کنٹرول میں بہت سے نقائص ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. بریگیڈیئر سعد نذیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں بات کریں مولا منصور کی ہلاکت کے بعد بلوچستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال کی. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار. بریگیڈیئر صاحب، یہ کیا پالیسی ہے اور یہ کیسی حکمت عملی ہے کہ ایک دہشت گرد انٹرنیشنل لیول کا مارا گیا، اس کا جعلی شناختی کارڈ نکلا، اور آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ افغان مہاجرین جو ہیں بڑے ماہر ہیں جعلی شناختی کارڈ بنوانے میں،
اور یہ ہم سے کسی نہ کسی طرح بنوا لیتے ہیں، تو اس لیے مہاجرین کو دھکے دے کے باہر نکال دیں. یہ کیا حکمت عملی ہے؟ میرے خیال میں کہ یہ حکمت عملی تو نہیں ہے، یہ ایک نیک جرک ریئیکشن ہے. نی جرک ریئیکشن. اور نی جرک ریئیکشن میں آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو جس پر آپ نے سوچا نہیں ہوتا اور جو کہ امپلیمنٹیبل نہ ہو یا پلازیبل نہ ہو. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ افغان مہاجرین کب سے ہیں اور یہ اگر یہاں پر ہے تو کس وجہ سے ہیں، اور UN کا جو چارٹر ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو آپ نے پچھلے 2-3 سالوں سے سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان کو واپس کر دیں، تو افغان حکومت کا کیا موقف ہے، اقوام متحدہ کا کیا موقف ہے، اور پھر آپ کی پالیسی اس کے بارے میں کیا ہے. اور وہ پالیسی کرسٹلائز ہو چکی ہے، وہ پالیسی کرسٹلائز آپ سائن کر چکے ہیں معاہدوں پہ انٹرنیشنلی یو آر باؤنڈ ٹو. ایک دوسری بات یہ کہ یہ اس کو تو آپ نے وہ گڈ ول دینا ہے، اپنا سفیر بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے 40 سال ان کی خدمت کی اور اب آپ اس کو دھکے دے کر نکال رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 40 سال کی جو خدمت تھی اس پر آپ پانی پھیر دیتے ہیں. ایک دوسری بات، ان کا ایتھنک بانڈیج ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے قبائلی لوگوں کے ساتھ جو ادھر رہتے ہیں سب کے ساتھ. پہلے صرف حکومت خلاف تھی، اب عوام کو بھی آپ اپنے خلاف کریں گے. ان کی رشتہ داریاں ہیں، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اس کو آپ کس طریقے سے ایک پورس بارڈر میں مطلب ہے کہ اس کو روک سکتے ہو. اور اگلی بات یہ، سپوز آپ نے نی جرک ریئیکشن کر کے اس کو نکال دیا، تو کیا آپ اس بارڈر کو مینیج کر سکتے ہیں؟ یہ ابھی تک مینیج کیا ہوا ہے کہ وہ یہ پھر دوبارہ نہیں آئیں گے؟ یہی مہاجرین 3-4 دفعہ $500,000 لے کر چلے گئے، واپس آ چکے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر امپلائمنٹ اپارچونٹیز ہے، اس کے علاوہ یہاں کا ماحول، یہاں پر سارے چیزیں وہ آلموسٹ ہمارے سٹیزنز بن چکے ہیں. تو ان کے لیے البتہ آپ اپنے ملک میں ایک پالیسی بنا سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیمپس بنا دیں، ان کو اسپیشل آپ چپس دے دیں، آپ ان کو فالو کر دیں، وہ کر دیں. ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. وہ آپ نے اگر اپنا خود مینیج کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی پر آپ نے یہ ذمہ داری ڈال. پہلے تو آپ انہیں آنے ہی نہ دیتے، اب آ گئے تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داری نہیں، آنا جانا رہے گا. صاحب یہ بتائیں نا، آپ کیونکہ آرمی چیف بھی آج کوئٹہ گئے، جی بلوچستان گئے، اور ساتھ ہی یہ 6 جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبر بھی ہے، ان کے ویڈیوز بھی چل رہے ہیں، بیانات بھی چل رہے ہیں. پھر جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب کا بیان چل رہا ہے میڈیا پہ کہ افغان مہاجرین ایسے ہیں، جاسوسوں کے بیان چل رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرتے رہے ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خبریں جو ہیں یہ محض افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے اور اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہیں؟ دیکھ لو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو ہم پھر یا تو ایک خاموشی میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بڑی مایوس کن خاموشی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر جواب دیتے ہیں تو لو لائنگ لے کر بڑے ڈیلیڈ جواب دیتے ہیں، دوسرا ایشو کھڑا کر یا ایک یہ ہوتا ہے کہ سب ایشو کو لے لیتے ہیں اور مین ایشو کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب سپن کرتے ہیں. دیکھ لو، ہم سب خبر کو سپن ڈاکٹرز ہوتے ہیں. سپن ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اصل میں بیسر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اس بات پہ. ہاں معین وٹو صاحب، بالکل آئی ایم سوری، لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. معین وٹو صاحب، یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے صوبائی وزیر داخلہ کا یہ بیان، کیونکہ افغان مہاجرین جو ہیں اب اس بلوچستان میں بھی ہیں کافی تعداد میں، کیا یہ صوبائی حکومت یا کسی بھی حکومتی وزیر کو زیب دیتا ہے کہ کسی ایتھنک گروپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے چند دہشت گردانہ کارروائیوں کا؟ متی اللہ صاحب، چونکہ درمیان میں کٹ گیا تھا رابطہ، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آج آپ کے پاس چونکہ بڑے بڑے ماہر اور تجربہ کار تجزیہ نگار آپ کے پاس سے تشریف فرمائے ہیں کہ ان کا کیا تبصرہ یا ان کا کیا نقطہ نظر تھا. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر صوبائی حکومت کو اگر افغان مہاجرین کی وجہ سے کوئی اگر پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو اس کا اظہار جو ہے اس کا آپ طریقہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ہونا چاہیے تھا، مگر اگر کوئی وجہ بن رہی ہے تو اس پہ اپنی رائے وہ دیتے، اس کا سجیشن وہ ڈھونڈتے. یہ بات کہنا کہ جی ہمیں یہ کوئی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. جہاں تک وزیر داخلہ صاحب جو بلوچستان کے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی مشکل کا اظہار کیا ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھ کے اس ایشو پہ
ہمیں اس کا کوئی سلوشن تو باہر صورت ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ ایک عرصہ دراز سے اگر ہم افغان مہاجرین کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جس پہ ہمیں معاشی طور پہ بھی کافی بوجھ ہے ہم پہ، اور ہمارے کئی انتظامی امور جو ہیں وہ بھی اس میں یقیناً متاثر ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اظہار اپنی جگہ، لیکن اس معاملے کا اور اس مسئلے کا حل بھی بہت ضروری ہے کہ افغان مہاجرین کو باہر صورت اب واپس بھی جانا چاہیے، اپنے گھروں میں آباد ہونا چاہیے، اور پاکستان پہ جو بوجھ ہے یقیناً ہم میزبانی تو کر رہے ہیں، مگر ایک حد کے بعد بعض کا مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے، تو وزیر داخلہ صاحب نے اظہار کا طریقہ اگر زیادہ سافٹ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، مگر ان کی جو مشکل ہے اگر انہوں نے اظہار کیا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جہاں تک اب ڈرون حملے کا، میں یہ کہوں گا جی پاکستان کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس میں ڈرون حملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ساورینٹی ہے اس پہ اٹیک ہے، اور اس پہ پاکستان کی اور موجودہ ہماری جو حکومت ہے ان کا موقف بڑا صاف اور شفاف ہے، انہوں نے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی صورتحال اس وقت پاکستان جس سے دو چار ہے، اس پہ تمام جو ہمارے جتنے بھی صاحب الرائے لوگ ہیں، جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں، جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے یہ اپنی جو ساورینٹی ہے پاکستان پہ، اس پہ جو بھی حملہ ہو اس کے مقابلے کے لیے متفقہ اور مشترکہ جو ہے وہ لائحہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے، اور تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ بالکل وٹو صاحب، چلیں یہ لائحہ عمل تو اللہ کرے گا جلد تیار ہو جائے گا، پہلے بھی لائحہ عمل بہت بنے، نیشنل ایکشن پلان بنا، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو افغان مہاجرین کی طرف بار بار فنگر پوائنٹنگ کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بلوچستان کی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایک ایسے ایشو کو جان کر رہی ہیں کہ لوگ وزیر داخلہ چودھری نثار سے یہ نہ کہیں کہ آپ کے ادارے نے جعلی شناختی کارڈ ایک دہشت گرد کو کیسے جاری کیا، اور لوگ صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان سے یہ نہ کہیں کہ آپ کے صوبے کے اندر یہ دہشت گرد کیسے گھوم پھر رہا تھا۔ تو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ لوگ نے نئے وہ جو معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ یہ مہاجرین ایسے ہو گئے ہیں، مہاجرین ویسے ہو گئے، تو یہ آپ اصل ایشوز پہ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری اور اپنی ناکامی قبول کرتے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی ایشو پہلی دفعہ نہیں کوئی ریز ہوا، یہ ایشو بہت دفعہ اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوا ہے افغان مہاجرین کے بارے میں، اور خاص طور پہ ان کے جو شناختی کارڈ وغیرہ ہیں اس سلسلے میں، ان کی رجسٹریشن کے بارے میں، اور یہ وزیر داخلہ صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی، اس سے پہلے بھی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ پوری سفٹنگ کی جانی چاہیے رجسٹریشن کے لیے اور خاص طور پہ شناختی کارڈز کے لیے، کیونکہ افغان مہاجرین ہی اگر باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں جن کے شناختی کارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اگر کوئی طریقہ کار زیادہ سالڈ نہیں ہے تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے فار دی سیکورٹی آف پاکستان، تو اس سلسلے میں تو وہ یہ طریقہ کار سالڈ نہیں ہے، تو کیا یہ ناکامی نہیں ہے وزارت داخلہ کی؟ یہ طریقہ کار کو وہ امپروو کر رہے ہیں انہوں نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کی نسبت اب جو صورتحال ہے وہ شناختی کارڈ کی اور کتنے دہشت گردی کہیں زیادہ امپروو ہے، اور کتنے امریکی ڈرون حملے ہوں گے تو آپ کا طریقہ کار امپروو ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ سابقہ سچویشن سے اس کا تقابل کریں، پھر یہ دیکھیں کہ اب کتنی زیادہ امپروومنٹ ہے۔ اچھائی کو دیکھنا چاہیے ود دی پیسج آف ٹائم۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح چودھری نثار علی خان یا ہماری حکومت جو خاص طور پہ یہ جو رجسٹریشن کا یا نادرہ کا سسٹم ہے اس کو جتنا وہ امپروو کر رہے ہیں، جتنا وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں بعد کوئی اچھی خبر ہی ملے، یہ نہ ہو کوئی اور ڈرون حملہ ہو، کوئی اور شناختی کارڈ سامنے آ جائے۔ ود دی پیسج آف ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ امپروومنٹ کتنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پہلے کیا صورتحال تھی، آج کیا صورتحال۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ کرے گا۔ اسلم رضوی صاحب، بلوچستان کے اندر غیر ملکی جاسوسوں کا، سی آئی اے کا، بھارتی خفیہ ایجنسی کا، خاد کا افغانستان کی خفیہ ایجنسی اور ایرانین انٹیلیجنس کا
یہ کتنا پرانا یہ معاملہ ہے؟ یہ جو 6 جاسوس اب اگر پکڑے گئے ہیں تو یہ کتنی بڑی خبر ہے، کتنا بڑا انکشاف ہے؟ اس سے پہلے میں جواب دوں تو ذرا سا ایک کمنٹ کروں گا. یہ جو ریفیوجیز کا جو ہے، جب افغانستان کی جنگ ہوئی تھی اس وقت پاکستان نے ان کو ویلکم کیا تھا، ہمدردی کے ساتھ، ان کو بردرہوڈ کے ساتھ ان کو یہاں بلایا تھا اور ہم نے ان کو کھلا سیٹل کر دیا جہاں چاہتے تھے. دوسرے ملکوں میں بھی ایسی صورتحال ہوئی ہے. میں الجیریا میں تھا، وہاں پہ سہاریز کا، ریفیوجیز کا پرابلم تھا. انہوں نے ان کو ایک ریموٹ جگہ میں کیا نام کیمپ بنا کے وہاں پہ ان کو بسا دیا ہے، اور وہ وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. اسپیشل ان کو پاسز ملتے ہیں نکلنے کے لیے وہاں سے. آپ نیکسٹ ڈور ایران میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ریفیوجی ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جنرل صاحب کا. مگر ایران میں بھی دیکھ لیں نا آپ، نیکسٹ ڈور میں وہاں پہ بھی. اور پھر جہاد بھی تو کرنا تھا نا افغانستان میں. صحیح بات ہے. تو یہ کہنا یہ ہے کہ اب کیونکہ یہاں پہ یہ آ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دہشت گرد وغیرہ ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی کا رسک ہے، مگر اس میں بہت سارے معصوم لوگ بھی ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر جو یہاں سیٹل ہو گئے ہیں، تو ان کو آپ دھکے دے کے نہیں نکال سکتے. پہلے کی جو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا جو بارڈر کراسنگ ہے افغانستان اور پاکستان کی، اس کی کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے، ریگولیٹری میکینزم ہونا چاہیے. وہ انفارچونیٹلی افغانستان میں اب اس سوال پہ آ جائیں کہ جاسوسوں کے پکڑے جانے کی جو خبر ہے کتنی بڑی اور کتنا بڑا انکشاف ہے. دیکھیے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر وہاں پہ تھنک ٹینکس وغیرہ نے پہلے سے کہا ہے کہ سپورٹ کریں. وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو سپریٹ کر دیں پاکستان سے، اور کیا نام بلوچستان موومنٹ جو ہے، لبریشن موومنٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ابھی بھی سینٹ میں اور وہاں کے کانگریس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں یہاں پہ کرنے کے لیے. ان کے جو فارمر ڈیفنس سیکرٹری تھے امریکہ کے، انہوں نے اوپنلی کہا کہ انڈیا جو ہے انوالوڈ ہے کیا نام جی کرنے کے لیے. تو یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، اور اب لگتا ہے کہ کوئی فوکس کو زیادہ ہی پاکستان پہ ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ایران سے دیکھ لیا، ایک نئی پالیسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. پریشر پڑ رہا ہے پاکستان کے اوپر، یہ پریشر پڑتا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں. آئی تھنک ایک چیز خیال رکھنا چاہیے کہ انڈیا کو، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم جو ہیں کیونکہ نیوکلیئر پاور ہیں، ہم انڈیا کی مدد سے لے کے اب پاکستان کو نیوٹرلائز کریں. یہ انڈائریکٹلی کہ یہ ایک کنسرن ہے، جس طرح کہ نارتھ کوریا ہے. آج اس کی نومینیشن بھی ہو ہی جائے گی، ہوتی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے جو ہم لوگوں کو اس کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے. کیا اس کے لیے ہمیں سفارتکاری کے محاذ پہ جنگ لڑنی ہوگی یا عسکری محاذ پہ؟ نہیں، یہ ڈپلومیٹکلی ضرور کرنی پڑے گی اس کے لیے، کیونکہ اور ہم کرتے رہے ہیں یہاں پہ. اب دیکھیے میجر چیز یہ ہو رہی ہے، یہ جو سی پیک جو ہے یہ گیم چینجر ہے اس ایریا کے اندر. اور یہ جو فوکس پڑا ہے انڈیا کا اور امریکہ کا جو ہے، کسی اس کو نہ کام بنائیں کسی طرح، ناکامیابی ہو اس کی، کیونکہ یہ ایک یہاں پہ بالکل ایریا جو چینج ہو جائے گا. تو یہ ڈپلومیٹکلی کرنا ہے، چاہے وہ شاہبار میں چلے جائیں جا کے وہ کچھ کریں. پاکستان کو جو ہے سب سے پہلے جو اپنا جو پالیسی ہے اس کو کنسسٹنٹلی پرسو کرنا چاہیے. سائڈ ٹریک نہیں ہونا چاہیے، اپنا گھر کو پہلے سیدھا کریں. افغان مہاجرین کو پش آؤٹ فورسفلی نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ان کو پش آؤٹ نہ کریں، مگر اس کا لانگ ٹرم سولوشن جو ہے، شارٹ ٹرم میں جو آپ اپنی انٹیلیجنس اور پولیسنگ بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ضروری ہے کہ حالات جو افغانستان میں ٹھیک ہوں، ہم اپنی پاکستان کی مدد سے وہاں پہ پیس آئے، تو پھر ان کو کوئی انسینٹیو ملے کہ جو جا سکتے ہیں وہ واپس جائیں. ٹھیک. جانب زئی صاحب، کیا بلوچستان کی صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے، یا ایون کے پی کے کی بھی جو اب صورتحال ہے، وہ پاکستان کسی زمانے میں جو بات کرتے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم بھی سنتے تھے کہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان، ایک اسلامی ملک ہے. کیا ان حالات کے بعد ہم کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام لے سکیں گے، یا پھر ہم دو دشمنوں کے درمیان اب سکویز ہونے جا رہے ہیں؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان تو میرے خیال میں اب پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ایسٹ بننے جا رہا ہے، جیو اکنامک ایسٹ بننے جا رہا ہے. سی پیک نے 54 بلین پلس کا جو فگر ہے اس کا بلوچستان کے ساتھ سنونیمس ہے. اگر آپ آج بلوچستان کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو سی پیک اور 55 بلین ڈالر کا فگر نظر آتا ہے. اگر آپ ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو گوادر نظر آتا ہے. تو بلوچستان کی کہانی تو اب بدل چکی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ سی پیک کو ناکارہ بنانے کے لیے، چونکہ یہ دا بیسٹ پیس آف ریئل اسٹیٹ آف دا ورلڈ ہے
पाकिस्तान का। अब इसको ख़राब करने के लिए कई तरीक़ों से, एक है प्रॉक्सी लैंड के तौर पे हमारी रीजनल एजेंसियों ने इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। दूसरा इसका ये है कि किसी तरह जो है जो नैरेटिव है बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट सब जो नेशनलिस्ट हैं वो जो है अमेरिका कीमा पे दे रहे हैं। अभी एक साहब थे जिनका नाम मामा कदीर था, अमेरिका से आए, सेमिनार में कह रहे थे जी 6 महीने बाद जी हमें अमेरिकन थिंक टैंक ने और लोगों ने कहा कि खुदा न खासा बलूचिस्तान अब अलग हो रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि बलूचिस्तान इकोनॉमिक लाइबिलिटी एसेट की बजाय इसी तरह एक पसमानदा लाइबिलिटी रहे और पाकिस्तान का और पूरे रीजन का जो कनेक्टिविटी का एक हब बनने जा रहा है वो ना रहे। अब इसमें मेरे ख्याल में हमारी ज़रूरत है और हम कर रहे हैं जो हमारी सेक्रीफाइसेस। FC ने 500 लोग उनके जवान शहीद हो गए, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं उनके लोग शहीद हो रहे हैं। तो इस कीमत पे जो है बलूचिस्तान को स्पेसिफाई किया गया है और प्रमाण किया गया है। अब इंटरनेशनल टेररिज्म एक ऐसा चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है। दुनिया अभी आपने ड्रोन का हमला देखा, कितना अमेरिका का पेनिट्रेशन है CIA का, कितना वहाँ पे उनकी इंटेल है, दूसरी एजेंसियों का आज जो हुआ है। तो द पॉइंट इज़ कि हमारी जो जंग है वो असल में ये CPEC के सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज है। अब इसको किस तरह ओवरकम करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली, क्या इसका? देखिए दोनों बातें हैं। एक सिक्योरिटी कंपोनेंट नेशनल सिक्योरिटी है, वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उनका इनपुट आना चाहिए आपकी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और फौज से। सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट का हिस्सा करती है, लेकिन गवर्नमेंट का इनपुट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लिए जो इनपुट है लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का इनपुट जो है वो फौज से आती है गवर्नमेंट के लिए जब पॉलिसी बनती है ना। बेसिकली तो हम इधर तज्जियाकार हमारे जो हैं वो गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग-अलग देखते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। को क्या जरूरत है वो गवर्नमेंट का हिस्सा, उनका जो मैंडेट है वो सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। उसमें फॉरेन पॉलिसी का भी एलिमेंट इसी में आता है, तो उनका इनपुट जो है लाजमी है। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अपना गिरबान में मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हम बैनुल-अक़वामी एजेंसियों और उनके जासूसों पर जितना भी इल्ज़ाम लगाएं ठीक है, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें, उनको सज़ा भी दें, उनको बेनकाब भी करें, मगर फिर हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर रखना है, अपने गिरबान में भी झांकना है कि हमारे कौमी इदारों, आइनी इदारों के दरमियान आपस में कितना राब्ता है और फ़ैसला कहाँ होते हैं और किन को करने चाहिए। एक छोटी सी आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं। सरताज अजीज़ मुशीर ख़ारजा, उन्होंने बताया कि जो अमेरिका ने ड्रोन हमला किया मुल्ला अख्तर मंसूर पर, उस हमले के बाद अमेरिका ने किस किस को कितने बजे क्या बताया। हमारे प्रेस नोट में ये बात बिल्कुल ज़ाहिर थी कि उन्होंने ड्रोन अटैक से पहले कंसल्टेशन नहीं की थी, बाद में इन्फॉर्म किया था और आर्मी चीफ को गालिबन 3-3.5 घंटे के बाद और प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटरी कैरी की तरफ से रात के 10:30 बजे यानी कोई 6-7 घंटे के बाद इतला दी थी। तो पहले तो ज़ाहिर है कंसल्टेशन नहीं हुई थी। मुशीर ख़ारजा से यकीनन एक सवाल बनता था कि आर्मी चीफ को 3.5 घंटे बाद इस ड्रोन हमले का बता दिया गया था, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को भी 3.5 घंटे बाद आर्मी चीफ ने बता दिया था या नहीं? मगर उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को 10:30 बजे इतला दी गई थी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हमारे आपस के राब्ते हैं, कोऑर्डिनेशन है, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, जब एबटाबाद में ये वाक़या हुआ उस वक्त भी ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिली। उस वक्त भी आर्मी चीफ जनरल कियानी ने कहा कि उन्होंने टेलीफोन पे जो है वो एयर फोर्स की मदद मांगी और एयर चीफ से रब्ता किया। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है हमारे इदारों के दरमियान ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये मामलात कोई रुकने वाले तो नहीं हैं। देख लो, ख्वाह पॉलिटिकल लीडरशिप हो ख्वाह सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं, और अगर हालत जंग में है तो हालत जंग में फिर कम्युनिकेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, और जो बार बार कहते हैं ये मंत्रा के एक पेज पर हैं, तो फिर वो किधर है, वो नज़र नहीं आता। एक दूसरी बात ये है कि अगर हमला हुआ है, एक ड्रोन आया है, उसने मिसाइल फायर किया है और वहाँ पर ज़ाहिर है कि लोकल लोग भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर पासपोर्ट भी फेंका गया है, तो ये तो फटाफट पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। सिविल गवर्नमेंट को भी और मिलिट्री या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी हम तो डीएनए टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, बनिस्बत कोई और हमें इन्फॉर्म करे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर 3:30 बजे उसको बताया गया था तो फिर तो पाकिस्तान के सारे
इदारों को पता होना चाहिए। 3:30 बजे पता चल जाना चाहिए। अगर 3-3.5 घंटे बाद बशमूल हुकूमत के, अब तो फिर तो उस पर रिएक्शन भी आना चाहिए था और साथ साथ बताना भी चाहिए था। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इशू था ये तो बड़ा लाइव था और अमेरिका ने जो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग थी उसमें क्लियर बता दिया था और ये मेरे ख्याल में कि अफ़गान तालिबान की लीडरशिप को कन्वे भी किया गया था कि आप बाहर निकालेंगे हम आपको, या आप बात पर आ जाएं, बैठ जाएं, या अगर बात पर नहीं आते तो फिर आपको कोई मारेगा। अगर ये 3 बातें हुई थी तो उसमें एक ने तो वाक़या होना था और वो वाक़या हो गए वही जो उसको मारा गया, एक बात। दूसरी बात, अगर उसको मारा गया तो उसके बाद हमारा जो रिस्पांस था वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा स्लो रहा। क्या होना चाहिए? और इसके लिए मैं ये क्या होना चाहिए था रिस्पांस? मेरे ख्याल में ये जो अभी सरताज अजीज़ साहब जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पर ये पहला, नो, फेडरल एरिया सॉरी फाटा जो है इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। उसका एक इंच पाकिस्तान का है, उसके लोगों के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। अगर वहाँ पर 290 हमले होते हैं तो 390 हमले होते हैं तो 391 हमला जो है वो पाकिस्तान पर हो रहा है कि बलूचिस्तान में हो रहा है, ये गलत बात है। हम सबको एक इंच को और एक फ़र्द को पाकिस्तानी समझना चाहिए। वो भी पाकिस्तान के स्टेट की वायलेशन थी, सॉवरेनिटी की, ये भी वायलेशन थी। दूसरी उसूली बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि पहली दफ़ा नहीं है कि हम इसी तरह रिएक्शन देते हैं। अब की मार वाली बात नहीं है। ये बाद में भी ये हुआ। आपकी क्लियर पॉलिसी होना चाहिए, यू हैव टू शूट डाउन द ड्रोन। अगर ईरान उसको मतलब उतार सकता है तो आप इस अलायंस से, जिस पर आपके मुंह पर कालक भी मला जाता है और मारा भी जाता है, या उससे निकलो और या फिर उसको डील करो, और डील करो, फ्रंटली डील करो। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, नहीं अभी वक्त है, मैं सारी बड़ा स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, अभी वक्त है कि नंबर 1 आप अफगान पॉलिसी को चेंज कर दें। ठीक, और अलायंस से निकल जाएं। ठीक है, आप अमेरिका के अलायंस से निकल जाएं और जो वो है कोलिशन सपोर्ट फंड को खैराबाद कह दे, और F-16 हमें नहीं चाहिए। जी मोइन भट्टो साहब, मैं आपके तरफ आना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब ने तो ये सोल्यूशन दिया कि अमेरिका के अलायंस से निकलें, ड्रोन्स को शूट डाउन करें, और हमें ये खैरात नहीं चाहिए जो कोलिशन सपोर्ट फंड की शक्ल में दी जाती है। तो आप हुक्मरान जमात के नुमाइंदा हैं, आप नहीं समझते कि इस तरह के हमलों को उनके ऊपर रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हमारी एयर फोर्स को भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस पे रद्द-ए-अमल भी होना चाहिए, और ये यकीनन काबिल मज़म्मत ही बात नहीं बल्कि इसका सद्देबाब भी किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अब जो इंटरनेशनल जो सिनारियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है उसमें, मगर पाकिस्तान को अपनी तमाम पॉलिसीज़ जो है उस पे एग्रेशन विद कंपैशन जो है ना उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन एकदम हम फ्लेयर अप होके कोई फौरी तौर पे भी ऐसा रिएक्शन करें कि जो हम कोई इंटरनेशनल वार तो नहीं खुदा न खासा डिक्लेयर करना चाहते, लेकिन जहाँ तक हमारे अपने सॉवरेनिटी का ताल्लुक है उसमें मैं समझता हूँ कि जो मेरे मोहतरम भाई ने ये कहा है उनके जज्बात भी दुरुस्त हैं और उनके ख़यालात से भी मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को वाक़या ही ऐसे करना चाहिए। मगर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज जो सूरत हाल है, हमें अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का भी तज्ज़िया रखना चाहिए ज़हन में, ईरान के साथ भी जो सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, इंडिया के भी जो टेंशन अरसा दराज से वो भी देखनी चाहिए, और जो अमेरिका ने अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी एक स्ट्रेटजी जो बनाई है वो अब बड़ी ज़ाहिर है, उसमें कोई खुफिया बात नहीं है। अब पाकिस्तान को नए हालात के तनाज़ुर में देखना पड़ेगा और अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, अपने जो फ़ॉरेन रिलेशनशिप है उस पर भी दोबारा गौर करना पड़ेगा, नज़रसानी करनी पड़ेगी, और नई ज़रूरियात के मुताबिक मैं समझता हूँ कि उसको मद्देनज़र रख के, पाकिस्तान की सलामती को मद्देनज़र रख के, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख के ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए कि जिसमें एग्रेशन हो, मगर वो डिप्लोमेटिक जो साइड है उसको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि हमें
ہاں یہ اس پہ بھی ہمیں ضرور جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری سیاسی حکومتیں بشمول آپ کی موجودہ حکومت کے وہ دفاعی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں کنٹرول نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ اسرٹ کرتی ہیں اور نہ ہی وہ اس حوالے سے عوام کو جواب دہ ہیں. تو آخر کیوں نہیں وزیر اعظم پاکستان امریکی سفیر کو وہ پیغام دے سکے جو پیغام جنرل راحیل شریف نے امریکی سفیر کو دیا؟ دیکھیں جی حکومت کی طرف سے پورا رد عمل آیا ہے. آپ نے سرتاج عزیز صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی, انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں بلکہ صحیح جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اور اس کے بارے بٹو صاحب آپ کے مشیر خارجہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بیان کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوارڈینیشن ہے نا یہ یا جو بھی سٹیٹمنٹ دینی ہے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے کوئی متفقہ اور مشترکہ لائحہ عمل کے طور پہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. یہ کوئی تنقید والی بات نہیں, یہ قابل ستائش بات ہے کہ اگر ہماری آرمی کی طرف سے بھی ہماری فورسز کی طرف سے بھی جو فیلڈ میں لوگ ہیں ان سے بھی فیڈ بیک لے کے اور اگر فارن پالیسی یا حکومت کے طرف سے بھی اگر ود کنسلٹیشن ہوتا ہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی قابل تنقید چیز. جنرل راحیل شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ اور مشیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ میں آپ بطور سفارتکار کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا امریکہ جنرل راحیل شریف کی سٹیٹمنٹ کو زیادہ سنجیدگی سے لے گا؟ دیکھیے نارمل ڈپلومیٹک نارمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیمارش کرتے ہیں یا کسی پہ کمپلین کرتے ہیں تو فارن منسٹر یا ان دس کیس ہمارے طارق فاطمی صاحب جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ کیا وہ سفیر کو بلا کے ان کو کہتے ہیں جو انہوں نے کہا بالکل انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے, اگینسٹ یونائٹڈ نیشن چارٹر ہے کرنے کے لیے, تو یہ ڈپلومیٹک فارم ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ وی ہوپ کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو کیا نام اینٹی ٹیررزم کی کوآپریشن ہے وہ کنٹینیو کرے گی. اینڈ ڈن کیا انہوں نے. جنرل راحیل کے پاس یہ نہیں کہ انہوں نے سمن کیا ہوا ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنے ویو پوائنٹ بتا دیا اور جو انہوں نے کہا وہ اپنے ملٹری پوائنٹ آف ویو کو بتایا, یہی کہ ہماری اگر اس طرح کے حالات جو ہیں تو اس میں میوچل ٹرسٹ. آخر ایمبیسڈر جو ہے وہ آرمی چیف سے کیوں ملنے جاتا ہے؟ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ سینٹرز آف پاورز ہیں اور انویریبلی پریزیڈنٹ تک جاتے ہیں. سفیر کو تو چھوڑیے آپ, وہ جو نیولی اپوائنٹڈ ہیں یہاں پہ, تو جو وہاں پہ گیا ہے ان سے ملا ہے, انہوں نے اپنا دو سینٹرز آف پاور جان چک زئی صاحب دو سینٹرز آف پاور ہیں جیسا کہ اسلم رضوی صاحب کہہ رہے ہیں, تو ان دو سینٹرز آف پاور کے ہوتے ہوئے بلوچستان کے معاملات سلجھیں گے؟ میرے خیال میں بلوچستان میں دونوں پاور سینٹرز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی, اکنامک اور پولیٹیکل جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا جو ہے مینڈیٹ ہے. ہر ادارے کا اپنا سکوپ اور مینڈیٹ ہے, اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں. جو سویلین گورنمنٹ ہے بلوچستان کی وہ اپنے طریقے سے گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور جو سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سیکیورٹی آپریٹرس ہے وہ بڑا ایکٹیو, وہ پرو ایکٹیو ان کا کردار ہے. اور پچھلے آپ نے اگر 2009 سے کمپیئر کریں بلوچستان جس میں ہم رٹ کھو چکے تھے, آج بلوچستان ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, ایک ڈراماٹک انقلاب کی طرف جا رہا ہے. جی بگیٹی صاحب کوئکلی یہ بات کوارڈینیشن سے ہی شروع ہوئی تھی, تو یہ دو سینٹر آف پاورز جو ہیں آنے والے وقتوں میں کیا یہ مسئلہ بھی حل ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو مسئلہ تو حل ہے ایز فار ایز دا کنسٹیٹیوشن گوز یا ایز فار ایز دا فارم آف دا گورنمنٹ گوز, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, سب اس کو جانتے ہیں. لیکن میں اپنے پچھلے تناظر میں تو ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر بھی کریں گے, اور یہ صرف افغان کے طالبان لیڈرز تک محدود نہیں ہے. انہوں نے جس آرگنائزیشن کو بین قرار دیا ہے اس کے خلاف اسلام آباد میں بھی آ سکتے ہیں, لاہور میں بھی آ سکتے ہیں, ملتان میں بھی آ سکتے ہیں. ایک یہ بڑا خطرناک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا وزن پورا انڈیا کے ساتھ ڈالا ہوا ہے. جو بات انڈیا موڈی کہتا ہے وہ اوباما کہتا ہے, اور اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں اپنے نئے لائن اور نئے طریقے اختیار کرانے چاہیے. اور اس میں اپنے سی پیک کو اگر سکسیسفل کرانا ہے تو اس کے لیے آپ نے سیکیورٹی کی کمپلیٹ ذمہ داری شیئر کر کے کولیشن سپورٹ فنڈ والا چائنا کے ساتھ کر کے آپ لے آئیں, تو پھر میرے خیال کوئی بیلنس ہوگا. ادروائز آپ کے پاس ایک سمندر رہ جاتا ہے, باقی نیبر نہیں رہتا. بٹو صاحب امریکہ چودھری نے تو انکار کر دیا ہے, مگر شاید ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا.
دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا، اور ہمارے جو بڑے محترم دوست یہاں بڑے بڑے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی بہر صورت کرنی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سی پیک ہے یہ ساری دنیا کے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں یہ ساری جو ٹینشن کی سچویشن ہے اور جو انٹرنیشنل پریشر کی سچویشن ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن یہی ہمارا امتحان ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کا بھی اور ہماری قوم کا بھی۔ یہاں ہم نے بڑی احتیاط سے اپنے مقاصد کو بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی جو انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس سے بھی لے کے یہ نکلنا بھی ہے، اور یہ سی پیک جو ہے اس کو تکمیل تک بھی پہنچانا ہے۔ ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اپنے تمام احساسوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مہمانوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔